سیدھے راستے کی تلاش ہے، پھر بھی سیدھے راستے کی تلاش ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی راستہ ہے خاص کہ جس راستے پہ چل کے اس کی بھی قبولیت ہوگی، کوئی راستہ ہے خاص کہ جس کی تلاش ہو رہی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ہو، اور پھر اس راستے کے اندر بھی ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم کہ رب کائنات راستے سارے تیرے بنائے ہوئے ہیں، زمینوں کا تو ہی مالک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو ہی مالک ہے، آسمانوں کا تو مالک ہے، زمینوں کا تو مالک ہے، جہانوں کا تو مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سب کا تو مالک ہے۔ لیکن اللہ جو ہمیں راستہ دینا ہے وہ دینا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ وہ ہے جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ ہم وہ راستہ مانگ رہے ہیں ان لوگوں کا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن میں قریب آ گیا ہوں آپ کی طرف، قریب آ گیا ہوں کہ راستہ وہ چاہیے، عام نہیں چاہیے۔ ہاں اپنی اپنی جگہ کسی کو نمازوں پہ فخر ہوگا، کسی کو تلاوت پہ فخر ہوگا، کوئی کہے گا میں بڑا حاجی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بڑا نمازی ہوں، کوئی کہے گا میں نے بڑی زکاتیں دی ہیں، میں نے جناب والا بہت نئے کام کیے ہیں۔ وہ لینا بات ہے، کیے ہیں، لیکن جب قبولیت کا مقام حاصل ہوگا تو پھر ہی بات ہے۔ اسی لیے تو عید والے دن بھی آج تھوڑی سی نیکی کر لیں تو ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ عید والے دن حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت، عشرہ مبشرہ صحابی، لا نبی بعدی کا اعزاز حاصل کرنے والے، وہ عشرہ مبشرہ صحابی رسول، عید والے دن لوگ مل رہے اور آپ رو رہے، ملاقاتیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، آنسو بھی بہا رہے۔ آپ سے سوال کیا حضور آج تو خوشی کا دن، آج بھی آنسو بہا رہے، آج بھی رو رہے ہیں؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو کنفرم جنتی ہے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ ہے، جنہیں سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی ہیں۔ ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صحابی رسول کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی گلی تبدیل کر لے، وہ تقوی والے، وہ مقام رکھنے والے۔ لیکن جب عید والے دن لوگ مل رہے تھے نا تو آنسو تھے آنکھوں کے اندر۔ عرض کی حضور آپ کی آنکھوں میں آج بھی آنسو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ فرمانے لگے ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے۔ ارے عید تو اس کی ہے نا جس کی نمازیں قبول ہو گئی، عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید تو اس کی ہے جس کی شب براتیں قبول ہوگی، جس کی لیلۃ القدر قبول ہوگی۔ مجھے کیا معلوم کہ میری قبول ہوئی ہے یا منہ پہ ڈال دی جائے گی۔ یہ خوف خدا، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں خوف خدا کا۔ وہ جنتی ہیں جن کی نسبتوں سے جن کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، وہ غوث پاک بھی عید والے دن رو رہے تھے۔ اور آپ سے بھی سوال کیا تھا کہ غوث پاک آج جگہ جگہ دنیا کے اندر ہزاروں سال بیت گئے ہیں، بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے، اور کوئی بھی ولایت کا پرچار نہیں کر سکتا جب تک غوث پاک کی نگاہ کرم نہ ہو۔ تو غوث پاک سے بھی عید والے دن لوگوں نے پوچھا تھا حضور آپ آج بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ حالانکہ فرمان آپ کا یہ ہے کہ میرا کوئی بھی غلام توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ میرے مدرسے کے قریب سے گزر جائے تو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے۔ لیکن عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے کہ عید والے دن بھی رو رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا حضور آج بھی رو رہے ہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ کہا میری عید تو اس دن ہوگی جب ایمان سلامت لے کے جاؤں گے۔ یہ ہستیاں، یہ مقام، یہ شانیں رکھنے والے، لیکن ثواب کیا ہے، جواب کیا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، عام راستہ نہیں، ان کا ہو جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام والے لوگ چاہیے، انعام والے لوگ۔ آؤ قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا سارے پڑھتے ہیں نا، ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، کسی مسئلوں کا اختلاف نہیں، کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ میں نے بات کی کہ اللہ کے جو دربار، اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزارات جو ہوتے ہیں، جو مقام ہوتے ہیں، وہاں دل توڑے نہیں جاتے، جوڑے جاتے ہیں۔
وہاں جوڑے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے، وہاں محبتیں دی جاتی ہیں، نفرتیں پھیلائی نہیں جاتی۔ وہ جو اللہ والے ہیں ان کا منصب یہ ہے، مقام ہی یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ دل چاہے ٹوٹا ہوا آئے لیکن جب ہمارے سامنے آئے تو مولا تیرے کرم سے جھوٹ جائے، اسے رحمتیں مل جائے، اسے برکتیں مل جائے، روتے ہوئے آئے، لیکن جب دربار پہ حاضر ہو، جب ان کی حاضری ہو پھر ان کے غم دور ہو جائے اور ان کی جھولیوں میں خوشیاں ڈال دی جائے۔ اب جب دعا یہ کی کہ رب کائنات انعام والے لوگ چاہیے، آؤ قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ انعام والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ کیونکہ ہم انعام والے چاہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہم گمراہوں کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نہ جن پہ غضب ہوا ان کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں رستہ چاہیے ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام آپ کو پتہ ہے، انعام والے پاس تو ساری کلاس ہو جاتی ہے، انعام سب کو نہیں ملتا۔ جن کو انعام دیا جاتا ہے وہ خاص ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں جو انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آؤ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ انعام والے لوگ کون ہیں جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ انعام والے لوگ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور وہ کتنے اللہ کے پیارے دوست ہیں۔ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے پیارے رفیق ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبیوں والا، نبیوں کے ادب و احترام والا، اللہ ہم رستہ وہ مانگتے ہیں جس میں نبیوں کی شان بیان کر سکیں۔ اللہ ہمیں رستہ وہ دینا جن پہ ہم نبیوں کے مقام کو سمجھ سکیں۔ اللہ راستہ وہ دینا کہ جس راستے پہ چل کے ہم امام الانبیاء کے میلاد منائیں، اور جب امام الانبیاء کے میلاد منائیں گے تو جب امام کی شان بیان کریں گے تو مقتدی خود ہی قربان ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب نماز میں کھڑے ہیں، اب دیکھنا ہے آپ نے اپنے عقیدے کو کہ جو ہم نے مانگا ہے، کم از کم جو مانگا ہے اس پہ بندے کو پکا تو رہنا چاہیے۔ بات سمجھنے صرف یہی ہے، ہمیں کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے جو چاہے کرے، اور جس سے محبوب کو روک دیا کہ محبوب نہ کر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے کانوں پہ بھی مہر، آنکھوں پہ بھی مہر، اب جن کی مہر لگ چکی ہے ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ مالک کا نظام ہے، جسے چاہے راہ ہدایت دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے۔ وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ چاہے تو ایک تلوار نکال کے